کہیں پر ٹائم اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے، جو وعدہ کیا 1 گھنٹے کا مولانا فضل نقشبندی صاحب نے کہا 1 گھنٹہ آپ نے بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کے متعلق سامعین میں سے کسی نے سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ پہلے میری گفتگو ہوگی، اس میری گفتگو کے متعلق جو میں بات کروں گا دوسرا موضوع نہیں، صرف اس موضوع سے متعلق بات ہوگی انشاءاللہ، وہ ہم نے سوالات بھی لینے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، حدیث بیان ہو رہی تھی کہ اس دوسری حدیث نے یہ متعین کر دیا کہ دائیں ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے، بائیں ذرا کے اس پوائنٹ پہ رکھنا ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 2 حدیثیں ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ایک تیسری حدیث بھی ہے جو اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً بیان کیا سند کے بغیر، اور اس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور سند اس کی حسن ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تغلیق التعلیق علی صحیح بخاری اس کے اندر اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹ پر رکھا کرتے تھے۔ اور چوتھی حدیث جامع ترمذی 252 نمبر حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ سیدنا حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، نبی پاک علیہ السلام جب ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے تو حضور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔ اور 5ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد کے اندر 754 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ کتنی ہو گیا؟ 5 ہوگی۔ 6ٹھی حدیث صحیح ابن حبان کے اندر 1770 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا، ہم نبیوں کا گروہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے روزوں کو سحریوں کو تاخیر کے ساتھ کریں اور روزہ جلدی افطار کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو نماز میں روکے رکھیں۔ کتنی حدیث ہوگی؟ 6 حدیثوں سے کیا نتیجہ نکلا کہ ہاتھ اینج بننے ہیں یا ہاتھ یہاں رکھنے ہیں؟ اس میں آری بات ہے۔ اچھا ان جو میں 6 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، ان حدیثوں کے اندر 3 طرح کے کلمات ذکر ہوئے۔ وضع یدہ وضعا، اخذ یأخذ اخذا، امسک یمسک امساکا۔ وضع یدہ کا معنی ہوتا ہے رکھنا، ایسے کسی چیز کے اوپر رکھ دینا، اور اخذ یأخذ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا، اور امسک یمسک امساک کا معنی ہوتا ہے روکنا یا پکڑنا، دونوں معنی۔ تو اب ان حدیثوں کے الفاظ کو دیکھا جائے تو ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھنا ہے کہ جس میں رکھنا بھی پایا جائے، پکڑنا بھی پایا جائے، روکنا بھی پایا جائے۔ اس کا ان ساری حدیثوں کا جو رزلٹ اور نتیجہ وہ یہ نکلتا ہے کہ ہاتھ اس طریقے سے دائیں کو بائیں کے اوپر اس طرح رکھا جائے، پکڑا بھی جائے، رکھا بھی جائے، اور ان ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ یہ چنگلی کا اس طرح اور یہ انگوٹھے کا اس طرح ہلکا بنا لے، باقی 3 انگلیاں کلائی پر رکھ لیں، اور ہتھیلی کے پشت پر یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندر والا حصہ رکھ لیں۔ اس طریقے سے جب ہاتھوں کو باندھیں گے، ہاتھوں کو پکڑنا بھی پایا جائے گا، روکنا بھی پایا جائے گا، رکھنا بھی پایا جائے گا، اور ان 6 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مکتب ہے کہ وہ ایک مسئلہ پر آنے والی مختلف قسم کی جو روایات ہوتی ہیں ان روایتوں کو تطبیق دیتے ہیں۔ اس سے پہلے نماز کا اب یہ میں نے 2-4 باتیں اس لڑکی کے سامنے جب کی نا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، مسئلہ میں سمجھ گیا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے نماز پڑھتا تھا ایسے ہی نماز پڑھا کروں۔ چند منٹ
ایسے بات ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ اس کو سمجھ آ گیا. اچھا میں نے کہا یہ تم نے جو شروع کیا ہے پہلے یہاں سے یہاں تو یہ کیوں شروع کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بس سنا تھا. میں نے کہاں سے؟ تو سوشل میڈیا سے. سمجھ گیا آپ؟ سوشل میڈیا سے کسی کو سنا تھا اور اس نے نام بھی دے دیا کہ میں نے فلاں کو سنا تھا. تو میں نے کہا وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. ان حدیثوں کے مطابق سنت کے مطابق یہ طریقہ ثابت نہیں ہوتا, سنت کے مطابق یہ طریقہ ثابت ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا احناف کا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا منہج اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک حدیث آئی تو شروع ہو گئے. ایک مسئلہ پر جتنی حدیثیں ہوتی ہیں ان ساری حدیثوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ فرماتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرتے ہیں. اب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو نماز کے شروع میں اٹھانا ہے, کہاں تک اٹھانا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے, روایت کیا کہتی ہے؟ تو حدیث کے اندر مختلف روایتیں آتی ہیں. صحیح بخاری میں 728 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو عمیر ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا. کہاں تک اٹھایا؟ کندھوں تک اٹھایا. صحیح مسلم کے اندر 865 نمبر حدیث آئی. سیدنا وائل بن حجر 886 نمبر وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا. پہلی حدیث کانوں تک, دوسری حدیث آئی کانوں تک. سیدنا براء ابن عازب سے مسند ابی یعلا کا 1682 نمبر حدیث ہے. فرماتے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو حضور نے نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو گئے. مسند کے حاکم میں 822 نمبر حدیث ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے. مسند احمد ابن حنبل کے حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں سے تجاوز کر گئے. کانوں سے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے, کانوں تک ہاتھ اٹھائے, اس طرح اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کے لو کے قریب ہو گئے. اس طرح اٹھائے حتیٰ کہ ہاتھ کانوں سے تجاوز کر گئے. اب یہ ساری حدیثیں موجود ہیں, کریں تو کیا کریں؟ کانوں تک اٹھائے یا صرف کندھوں تک اٹھائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی حدیثوں کو سامنے رکھا, نتیجہ یہ نکالا کہ بھئی اگر ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں, کیونکہ نماز میں جب ہاتھ اٹھانے تو ہاتھ نیچے سے اوپر جائیں گے نا, تو ہاں جب نیچے سے اوپر جائیں گے پہلے سینے تک آئیں گے پھر کندھوں تک آئیں گے, اور اٹھا کے اگر انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب کر دیں اور یہاں تک ہاتھ اٹھ جائیں تو انگلیاں کانوں سے تجاوز کر جائیں گی. پہلے ہاتھ سینے تک, پھر کندھوں تک, پھر کانوں تک آئیں گے اور انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب آ جائیں. اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھوں کو اٹھا کے نماز کو شروع کریں گے تو ان ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. کندھوں والی حدیث پر بھی اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اب نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہو یا ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو یا دیگر جو مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا منہج اور موقف یہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ پر آنے والے جتنے دلائل ہوتے ہیں, جتنی روایات ہوتی ہیں, ان روایات و دلائل کو سامنے رکھ کر بحمد اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں. اب یہ جو نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے گئے ہیں, بس نماز کے شروع میں ہی ہاتھ